الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وانکحوا الایام منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آن لائن کی آج کی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک مفت کورس کرا رہے ہیں جس میں ہم شادی سے متعلق جو معاملات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے برے اثرات اور برے نتائج ہے، یا ہمارے اور ہمارے اس پاکیزہ معاشرے کو کس طرح کھوکھلا بنا رہی ہے، اس ضمن میں ہم نے ابھی تک 4 دروس لیے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ شادی سے گریز کی راہ ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، جس میں ہم نے کہا تصوف اور روحانیت اس میں ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا ترک نقصان جو ہے، یعنی اگر کوئی شخص شادی ہی نہیں کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جس کو شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے پاک دامن رہنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، اور جنسی جذبات کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں آئی ہیں وہ اس سے بھی بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ اسی طرح سے جو غیر محرم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان سے جو ہے دوری اختیار کرے اور ان کی طرف نہ دیکھے، اور نیک ساتھیوں کی صحبت اختیار کرے۔ یو ہیو ٹو چوز گڈ فرینڈس۔ اسی طرح سے اکیلے پن سے جو ہے دور رہیں، تنہائی میں مت رہے، وگرنہ شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہو جائے گا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ شادی نہ کرنے کی ایک وجوہات میں سے جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب بازار میں عام سے جو ہے ہمیں سب کچھ دستیاب ہے، گناہ گاری کے سامان میسر ہے، تو ہمیں شادی کر کے اپنے اوپر جو ہے اپنے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کیوں کر اٹھانا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ یہ تحریک کب سے شروع ہے، یعنی جس میں نے کہا تھا مالتھس تحریک ہو گئی تھی شروع، پھر سے جو ہے کاروباری اور جو ہمارے کاروبار اور ہمارے جو ہے سیلز میں جب سے خواتین آ گئی تو مردوں کے شانوں سے شانہ ملا کر جب سے وہ آ گئی ہے بازار میں، تب سے تو زیادہ ہی تباہی ہو گئی ہے۔ پھر جو بھی سائنسی اجازت تھی ان کا بھی غلط استعمال ہی ہوا ہے، اور مخلوط نظام تعلیم یعنی کو ایجوکیشن بھی اس کا ایک بہت بڑی اس کی وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے فواحش کی کثرت ہو گئی ہے، شہوانی ماحول کا بچوں پر بھی برا اثر پڑا ہے، اور جو پھر غلط قسم کی جو دوائیں میسر ہو گئی ہے، ان کی جو خرید و فروخت ہے، اس سے جو ہے بکثرت یہ بدکاریاں عام ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر خبیث امراض خبیثہ نے جو ہے جنم لے لیا، یعنی مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں، کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی۔ اور جو جنسی تعلقات کی مختلف شکلیں ہم نے کہا تھا کہ کس طرح سے لوگ آج کل مرد سے، عورت سے، بلکہ جانوروں سے اور مختلف قسم کے جو ہے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں، جبکہ حلال طریقے سے شادی کو وہ خیر آباد کرتے ہیں۔ اور یہ سب جب انسان نے اختیار کر لیا تو پھر اس سے خاندانی بربادی کا بھی جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اس سے جو ہے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم کہ اسقاط حمل یعنی پریگننسی کو جو ہے ابورشن جو ہے عام ہو گئے۔ پھر جیسے ہمارے فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کا خون ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ہمارے پھر یعنی معاشرے میں پورے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سوسائٹی ایز اے ہول، ناٹ اونلی ان کشمیر اور انڈیا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایز اے ہول ان فل ورلڈ، ان ویسٹ اینڈ ایسٹ۔ پھر جو ہمارے بوڑھے ایسے لوگوں کے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہوتی ہے جب کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے حال پر، یا اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اصل میں ایک خاتون، ایک عورت کی جو اصل میں ایک سیلف ریسپیکٹ تھی، احترام تھا اس کا، وہ بھی جاتا رہا، جبکہ اس کو معاشرے میں فقط ایک سیکس سمبل کی طرف دیکھا گیا، اور اس کو وہ احترام نہیں پہنچا جو کہ اس کو اصل میں ملنا چاہیے تھا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن پر ہم نے الحمدللہ بہت وقت لے لیا ہے، اور ہم نے جو ہے اس پر خاصا وقت دے کر آپ کو سمجھا ہے کہ کس طرح سے دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو یہ چیزیں کھا گئی ہیں۔
اب آج کی جو ہماری بات ہے وہ ہے جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے شادی میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ تو یاد رکھے شادی ہمارے ہاں ایک عام خیال ہے، یعنی جو پہلا اس میں جو شادی میں رکاوٹ ہے وہ ہے تعلیم کی رکاوٹ، چاہے بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، اگر پھر وہ ان کو شادی کے بارے میں جب ان کو کہا جاتا ہے یا تو وہ خود کہتے ہیں کہ ابھی میں پڑھائی میں کے سلسلے میں مشغول ہوں، یا پھر ان کے گھر والے ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بچی ابھی پڑھ رہی ہے۔ تو یہ خیال جو ہے یاد رکھے ہمارے معاشرے میں جو عام خیال ہے یہ پایا جاتا ہے کہ شادی جو ہے یہ تعلیم میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اس لیے تعلیم حاصل کرنے والے اکثر و بیشتر حضرات اس مفروضہ کی بنا پر شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ اگر کہیں والدین اپنی اولاد کی شادی کرنے پر آمادہ ہوں تو اولاد تعلیم کا عذر پیش کر کے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، لیکن اس وقت جو ہے پھر اولاد ہی اس طرح کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ تو اور اگر اولاد تیار ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اولاد ہی تیار ہو تو والدین یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی تعلیم تو مکمل کرنے دو، پھر شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے نا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا فی الواقع حقیقتاً جو ہے ان ریئلٹی شادی تعلیم میں رکاوٹ ہے یا نہیں۔ تو دوران تعلیم جو ہے شادی نہ کرنے کی بالعموم دو صورتیں ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وسائل اور اخراجات کی کمی اور بوجہ تعلیم روزگار کے میسر نہ ہونے کی صورت، یعنی آپ کو جو مینز آف میریج ہے وہ نہیں ہے اور آپ کے پاس جو ہے تعلیم حاصل کرنا اس لیے ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پھر اس کے بعد روزگار کا معاملہ ہے، پھر جاب سیکیور وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، یا پھر وسائل و رزق و معاشی استحکام کے باوجود محض تعلیمی سرگرمیوں کے متاثر ہونے کے خوف سے شادی نہ کرنے کی صورت۔ اب یہاں پر یہ رجحان آج کل نا روز بروز بڑھ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت اگر وہ ویل سیٹلڈ بھی ہے تب بھی وہ کہتا ہے کہ میرے فلاں کزن نے، میری فرینڈ نے، میرے فلاں نے فلاں ڈگریاں کر رکھی ہے تو میں کیوں گھر میں بیٹھوں، اور اگر میں نے ابھی اتنی پڑھائی حاصل کر بھی رکھی ہے تو اب اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ یا پھر محض فضول یہ ہے کہ ہاں جی اب چونکہ آج کل چلن یہی ہے، ٹرینڈنگ میں ہے فلاں چیز کرنا، تو ٹھیک ہے میں بھی کرتی ہوں۔ زیادہ تر میں یہ خواتین کی طرف کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر بیچارہ مرد کر رہے بھی تو اس کو تو پھر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے خاندان کی، لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہے ان کو تو کوئی ایسی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے، گھر ان کو سنبھالنا نہیں ہوتا ہے، پھر وہ کیوں اس میں پھنس جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دینی یا عصری تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد عام طور پر پہلی صورت سے دوچار ہونے کی بنا پر شادی میں تاخیر کرتی ہے، یعنی جو پہلا میں نے آپ کو نقطہ اس میں بتا دیا، کیونکہ معاشی عدم استحکامی کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک طرف تو والدین کے لیے اپنی اولاد کو ضروری تعلیم دلوانے کے لیے بھی کافی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، جبکہ دوسری طرف تعلیم پانے والے نوجوان ہی فراغت کے بعد روزگار تلاش کے لیے اپنے گھر بار یعنی والدین اور چھوٹے جو ان کے ہوتے ہیں نا، کبھی کسی کا بھائی بہن ہوتا ہے تو ان کے بھی جو ہے اخراجات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ہمارا مسئلہ۔ اسی طرح دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی دوران تعلیم معاشی ناہمواریوں کا سامنا رہتا ہے، اس لیے اگر ان معاشی مسائل کی بنا پر دوران تعلیم شادی سے گریز کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ایک 1.5 2 سال رکنا پڑتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے کوئی اچھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے اس کے بعد بھی بلا یعنی خواہ اور بلا ضرورت جو ہے یہاں وہاں ہاتھ پیر مارے جاتے ہیں۔ تو مگر واضح رہے اس میں یہ بات کہ یہ جو تاخیر ہے نا تعلیمی مجبوریوں کی بجائے معاشی مجبوریوں کی بنا پر کی جاتی ہے، کیونکہ ان کو آگے یہی فکر رہتی ہے کہ آگے چل کر ہمارا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ روشن ہونا چاہیے اور ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صحیح؟ تو اگر دوران تعلیم معاشی مجبوریاں ختم ہو جائیں یا شروع ہی سے معاشی مسائل کا سامنا نہ ہو تو پھر محض تعلیمی سرگرمیوں کے متاثر ہونے کے خوف سے شادی مؤخر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ تو مشاہدہ اور تجربہ کی بات ہے کہ شادی کے بعد انسان بہت سے نفسیانی، شہوانی اور شیطانی خیالات سے و تفرقات سے آزاد ہو جاتا ہے،
جس کے نتیجے میں تعلیم کی طرف پوری یکسوئی اور توجہ بآسانی مبذول کی جا سکتی ہے. If you want to study further after getting married, it will be more easy for you to acquire more knowledge and to attain any kind of degree if you want to. بطور دلیل جو ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایک عزیز محترم ہے ماشاءاللہ، ان سے بہت کافی عرصے سے ان سے تعلقات ہے، چونکہ وہ مجھ سے عمر میں بہت کافی بڑے ہیں، یعنی وہ نانا جی ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا واقعہ بتایا تھا کہ جب وہ پڑھ ہی رہی تھی میں نے ان کا نکاح کا جو ہے انتظام کرنا چاہا. کہا کہ ہمارے معاشرے میں، اور ہمارے معاشرے کو تو چھوڑو، ہمارے پورے خاندان اور ہمارے قبیلے والوں نے اس پر بہت زیادہ مجھے جو ہے اعتراض کیا اور مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ تو بھی بیچاری پڑھ رہی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تمہاری، تمہیں کیا ہو گیا. لیکن انہوں نے مجھے اس وقت چائے پیتے وقت یہ بات کہی تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں اس کا پیر یہاں وہاں ڈگمگا گیا، ابھی تو میں بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں اور یہاں اپنا سر اونچا کر کے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی ایسا اگر ہوا ہو، ایسا تو نہیں تھا کچھ بھی، لیکن میں کہیں کا نہیں رہوں گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میری بھی شادی جب ہو گئی تھی 18-20 سال کی عمر میں کیوں اس کو ایسے ہی رکھوں. لیکن میں نے جب اس کی شادی کر دی، اس وقت جب وہ پڑھ رہی تھی تو اس کا شوہر بھی پڑھ ہی رہا تھا، اور اس نے قسم کھا کر مجھے، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب انہیں شادی ہو گئی تو چونکہ پہلے تو باضابطہ رشتہ جڑ گیا، پھر جب شادی ہو گئی، کہا 7 دن جو تھے اس 7 دنوں میں ان کے 2 پیپرز تھے یونیورسٹی میں، وہ دونوں میاں بیوی گئے پیپر دے کر آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جب شادی بھی ہو گئی، پھر کچھ عرصہ ہو گیا، پھر جب وہ بچہ بھی ہونے کو تھا، کہا کہ جب ان کا سیزیرین جو سی سیکشن برتھ ہو گیا، ابھی وہ ریسٹ پہ ہی تھی، تو اس وقت بھی ان کو کسی ایسی تعلیمی سرگرمیوں کے اعتبار سے جو ہے ان کو جانا پڑا. تو کہا شوہر نے ان کو لے لیا، وہاں وہ کچھ پرچہ دے کر آ گئی، امتحان کا پرچہ، واپس آ کر وہی آہیں بھرتی رہی اور واپس بیڈ پہ لیٹ گئی. یعنی یہ ایک زندہ مثال میری اپنی نظروں کے سامنے ہے کہ شادی اور بچہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے الحمدللہ اچھی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو یاد رکھے تعلیم جو ہے نا، اصل میں یہ کبھی بھی یعنی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے اگر کسی کو شادی کرنا ہو تو. یہ تو خامخواہ کے بہانے. ہاں اگر کبھی لڑکا کبھی اس کو تاخیر کر بھی لے تو یاد رکھے اس کی اپنی بیچاری کی مجبوری ہوتی ہے. اچھا، دوسرا جو اس میں مسئلہ ہے کہ وہ ہے شرم و حیا کی رکاوٹ. یعنی اگر ہم دیکھیں تو کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی تو عام طور پر اپنے والدین کو نہیں کہہ سکتے نا یہی سے کہ بھئی میری شادی کر دو. اب اگر کوئی ایسا کہہ بھی دے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا سنانا پڑے، سنایا جائے گا، اور اس کو کیا گھر والے کہیں گے کہ تو بے شرم ہے، تمہیں کیا ہو گیا، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو وغیرہ. تو یاد رکھیں کہ بعض لڑکے بالغ ہو جانے کے باوجود والدین سے شادی کی بات محض اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں ایسی بات میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے. دراصل یہ خود والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. وہ بس ان کو صرف روب جاڑتے رہتے ہیں، ارے تم نے کیا کیا ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا. بس یہی ان کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی آڑ میں وہ رہتے ہیں، ہمیشہ اسی کی طاق میں رہتے ہیں، جس سے بچوں کے ذہن پر وہ بری منفی اثرات پڑتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو بچوں کے وہ جوان ہونے کے بعد بلا تاخیر اگر وہ ان کی شادی کا بندوبست کرے نا، حتیٰ کہ بیٹا یا بیٹی شادی سے جھجک محسوس کرتے تو وہ از راہ تربیت انہیں شفقت سے سمجھائے. اگر نہ وہ ان کو کہے، ویسے آج تو ایسا معاملہ نہیں رہا، اور وہ شادی کے لیے ان کو آمادہ کرے، اور شادی کے معاملے میں بچے کی پسند کو بھی مد نظر رکھے. ایسا نہیں ہو کہ ارے تو چپ کر، ہم فلاں خاندان سے ہے، ہم نے اس کو زبان دے دی ہے، سر کٹ جائے گا، لیکن اب زبان نہیں واپس ہم دے سکتے ہیں، زبان تو کٹ سکتی ہے. ارے یار یہ کوئی گہائی نہیں ہے، گہائی کو اپنے سامنے گھاس رکھا اور وہ کھائے گی. یہ ضروری ہے کہ ان کی اپنی پسند ناپسند کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. لیکن اگر اولاد بالغ ہو جائے اور والدین ان کی شادی کی طرف توجہ نہ دے، ایسا ہوتا ہے کبھی کہ وہ ان کی طرف جو ہے توجہ ہی نہیں دے رہے ہوں، تو پھر اولاد کو اپنی شادی کی بات کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اب آپ کو لگتا ہوگا تھوڑا یہ معاملہ عجیب ہے، بہرحال اس اعتبار سے بھی میں اپنے ہی ایک عزیز محترم کو جانتا ہوں، یہی ہمارے بڑگام علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے الحمدللہ سیدھے کہا تھا گھر والوں کو، دیکھو میں درسگاہ جاتا ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہی نیک صالح رہوں تو میری شادی کر دو. حالانکہ اس کی ابھی بڑی بہن اور بڑا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اور آج جب میں اس کو کبھی دیکھتا ہوں تو
اس کے اپنے بچے بہت بڑے ہیں اور اس کی جو اپنی بڑی بہن یا بڑا بھائی ہے ان کے بچے چھوٹے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی تھی الحمدللہ. وہ بڑا بڑا میری طرح بہت ہی جو ہے دو ٹوک الفاظوں میں جو ہے کھلم کھلا جو ہے منہ پھٹ ہو کر جو بات کہتا ہے. بہرحال تو یہ اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس کو جو ہے اپنے گھر والوں سے بات، اب ضروری نہیں کہ کوئی کچن میں کھانا کھاتے وقت کہے کہ دیکھو میری شادی کر دو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی اپنے ذرائع اور اپنے اخلاق و تربیت اور اپنے اس کو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی ہے اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اپنے کسی بڑے کو انوالو کرے، اس میں ملوث کرے، یا اپنے کسی رشتہ دار کو جو قابل اعتبار ہو وغیرہ تو ان میں ایسا کرے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور ان کی جنسی ضرورت ہے. اور ویسے بھی حق بات کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، ٹھیک ہے. البتہ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کہیں اب یعنی اب وہ ادب و احترام کی جو حدود سے جو ہے وہ تجاوز نہ کر دے، اور یہ نہ کہے کہ دیکھو اگر آپ لوگوں نے میری شادی نہ کر دی تو میں زہر کھاؤں گی، ہاں اگر آپ نے شادی نہ کر لی تو میں کود جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں کروں. ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اس لیے والدین سے براہ راست بات چیت کرنے کے بجائے پہلے قریبی رشتہ داروں یعنی جیسے خالہ ہے، چچا ہے، ماموں ہے وغیرہ، ان کے ذریعے جو ہے والدین تک اپنی خواہش پہنچائی جائے. پھر اب جو والدین ہیں، والدین کے دریافت کرنے پر مناسب طریقے سے اس کا اظہار کیا جائے. یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب اس میں بھی ہے نا کچھ لوگوں کو نخرے. اب اگر ایک جو ہے ایک لڑکی تھی، ایک بار اس نے جو ہے اس کو شادی کرنی تھی، تب اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ سے، کہا کہ اللہ وہ کہنا چاہ رہی کہ اللہ میرے لیے کوئی اچھا شوہر جو ہے مجھے. اب وہ کہیں گی وہ نا شرما گئی، اب اس میں بھی اوور ایکٹنگ کر دی. اب اس نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین کو اچھا داماد دے دو، ہے نا. تو اللہ نے دعا قبول کر لی، تو اس کی جو ہے چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی اور اللہ نے ان کو اچھا داماد دے دیا، وہ ویسی کی ویسی رہی. تو اوور ایکٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں ایک نقطہ اس میں اور ایک جوڑنا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کی بات ہو تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پسند کو ایک دم سے رد نہ کرے، انہیں وداؤٹ اینی جینیون ریزن ڈو ناٹ ریجیکٹ دا پرپوزل. پہلے دیکھ لے، اور یہ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ. میں تھوڑا اظہار کروں اپنے جذبات کا. جی شبیر صاحب اجازت ہے؟ جی شبیر صاحب. وعلیکم السلام. میں اظہار کروں جذبات کا کہ نہیں؟ چلے میں اپنے یعنی میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ خواہ مخواہ کو غصہ دکھاتے ہیں، اور خواہ مخواہ کہ وہ انہوں نے اپنے وہ ایک ناک ان کو جو رکھنی ہے نا، وہ ناک اوپر ہونی چاہیے. اس میں ہم کو جو ہے نا بڑوں کو ذرا تھوڑا سا اس میں سیکھنا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے ہیں ہمارے والدین ہوتے ہیں، چاچا تایا ماما وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ ان کو خود تربیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی جہالت اور اپنی نادانی اور اپنی لا علمی کا جو پھر وہ تھوپ دیتے ہیں اپنے بچوں پر. دیکھیے مثلا اگر میں آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اگر وہ کالج جاتی ہے یا یونیورسٹی جاتی ہے، اب اگر وہاں اس کو کوئی پسند کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وہیں باہر سے ہی غلط تعلقات رکھے اور اپنے والدین کا نام جو ہے ان کی ناک جو ہے مٹی میں ملائے، اگر وہ لڑکا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہو کر اس کے گھر والوں کو پیغام پہنچاتا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اسے نکاح کروں، مجھے آپ بتائیں کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ آپ بتائیں مجھے، کیونکہ آپ بڑے ہیں، کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے اگر ایسا کرنا ہے؟ ہاں جی تشکر صاحب، آپ بھی بتائیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ آپ بھی بڑے ہیں، آپ بھی الحمدللہ بچے والے ہیں، پتہ نہیں آپ شاید کھانا کھا رہے ہیں. خیر دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر اب بچی کو بھی یہاں سے کوئی لڑکا پسند آتا ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ دیکھو فلاں لڑکی نے اس طرح کہا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے گھر والے اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے والدین اس بیٹی پر برس پڑتے ہیں، اس کو ہی
زجر و توبیخ کا نشانہ بناتے ہیں، اس کا پڑھنا لکھنا، گھر سے باہر نکلنا بند، اور اس کو پھر مار پیٹ کر کے کہتے ہیں کہ ارے تجھے اسی لیے بڑا کیا تھا، فون بند کرو اس کا، تم نے میری ناک مٹی میں ملائی، حالانکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک فطری ایک چیز ہے کہ کبھی کسی کو، مرد کو یا عورت کو، ایک دوسرے کو اگر پسند کرتے ہیں، اصل دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس کو پھر آگے کیسے پہنچایا۔ اگر انہوں نے چوری چھپے ہی اس کو آگے بڑھا تو یہ حرام کاری ہے، یہ شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر وہ حیاداری میں رہتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ شریعتی تقاضوں کی جو وہ پردے ہیں، ان کی جو حدود ہیں، اگر وہ ان کو پامال کیے بغیر اپنے گھر والوں کو وہ اس طرح کا جو ہے نا پیغام پہنچاتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے میرا دل لگا ہے، یا مجھے پسند ہے، یا وہاں چاہتا ہی ہوں میں، یا وہاں چاہتا ہوں میں، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی رکاوٹ ہے، اور شریعت تو ہمیں اس چیز کی بہرحال اجازت دے دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کہ شرم و حیا۔ اب ہے ہمارے پاس ایک اور نقطہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمر کی رکاوٹ، عمر۔ اب یہ معاملہ تو ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، یعنی اگر یہاں کوئی لڑکی واقعی میں 30 برس کی بھی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی نہیں، وہ عورت ہے باضابطہ، اس کو پھر بھی گھر میں بولتے کیا؟ نیچ، اس کو بولتے ہیں یہ بچی ہے، بچی ہے، بچی ہے۔ ارے بچی نہیں ہے یار، یہ کب کی عورت ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ بھی 32 کا ہو گیا ہے، 26 کا ہو گیا ہے، 24 کا ہو گیا ہے، یہ باضابطہ ایک مرد ہے، تو یہ شادی کے لائق ہے۔ اگر اس کی شادی اس وقت نہ کی جائے تو یاد رکھے کہ آپ کو پھر مختلف اور برے نتائج کا سامنا پھر کرنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا یہاں ہمارے یہاں کیا ہے، ایک تو ان کو پہلے 40 تک روک دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ ابھی تو نے کیا ہی کیا ہے، تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں، حالانکہ یہ بیچارہ اپنے ہی پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن علاس، عبداللہ بن عمرو بن علاس رضی اللہ عنہما۔ یہ جب 13 برس کی عمر میں کے تھے، انہوں نے شادی کر دی۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے جب 26 سال کے ہو گئے وہ، اور 26 برس کی عمر میں ان کا جو بیٹا ہے نا وہ بھی شادی کے لیے تیار تھا، یعنی جب وہ 30s میں تھے نا، یعنی مڈل 30s میں، وہ دادا بن گئے تھے۔ اور یہاں تو 40 کا بھی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں لڑکا۔ یہ لڑکا کہاں سے ہو گیا؟ یہ ہمارے جو بڑے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو عقل دے، وہ ان کو جو ہے نا ہمیشہ بچے کی ہی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو اس لیے میں اسی لیے اعراض کرتا ہوں یہ لفظ بولنے سے، لڑکا لڑکی بولنا چاہیے مرد اور عورت، کیونکہ وہ بالغ ہے۔ تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ عمر بھی ہے۔ یہ جو ہے لڑکی 20-22 کے اگر ہوتے ہیں اور لڑکا بھی 25-30 سال سے پہلے شادی کرنے کا سوال، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، وہ حال ہی میں ایک ویڈیو جو ہے نشر ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ ایک خاتون تھی 19 برس کی، اس نے جو ہے اپنے والدین کو کہا تھا کہ مجھے فلاں، چلو ٹھیک ہے اس کے تعلقات تھے، اس پر میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، اس نے اچھا کیا برا کیا، معاملہ یہ ہے کہ اس نے سیدھے گھر والوں کو بولا کہ مجھے فلاں جگہ شادی کر دو، بجائے اس کے کہ وہ اس کے گھر والے دیکھتے کہ وہ لڑکا اس لائق ہے یا نہیں اس کی شادی کرتے۔ انہوں نے بولا کہ تیری ابھی شادی کی عمر ہی نہیں ہے، ابھی کیا، ابھی تو تمہیں 10 سال کے بعد ہم سوچیں گے۔ نتیجہ تھا یہ ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ کر اس کے گھر گئی، وہاں اس کے لڑکے کے والد نے اس کے گھر والوں کو فون کیا، اس کو گھسیٹ کے لیا گیا، بہرحال ان کو جب مجھ سے مانا نہیں، پھر وہ اوقاف کے حوالے کر دے، پھر شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ اب ویڈیو دے رہی ہے سوشل میڈیا پہ، دیکھے مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ یعنی یہ سب کیوں ہو گیا؟ اگر اس کے والدین سمجھ جاتے چلو ٹھیک ہے، اس سے جو ہے غلطی ہو گئی، نافہم ہے، اب یہ شادی کے اس کو پیار و محبت سے منا لیتے، چلو ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو شادی سے یعنی اس سے پہلے کسی کی شادی ہو جائے، اب اس عمر یعنی 30 سے پہلے، تو اسے عجیب اور قبل از وقتی نکاح تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کی شادی ہوگی نا اچھے وقت پہ 22-23-25 سال میں، تو سب لوگ کہتے ہیں ارے تمہیں کیا جلدی پڑی، تم نے اتنی جلدی شادی کیوں کی، کیا ہو گیا، ایسا بولا جاتا ہے۔ تو یاد رکھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی تھی، جو ہم نے پہلے درس میں دیکھی تھی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کسی کو بھی شادی
شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. شادی نظر کو خوب جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. یہ آپ کو معلوم ہی ہے سب چیز. اچھا اس میں میں آپ کو یعنی 2-4 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نمبر 1 جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے اس حوالے سے جو شادی میں عمر کی رکاوٹ جو ہے اس نقطے کو میں کہہ رہا ہوں، اس جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو بلوغت کے بعد مرد و زن کے جنسی جذبات عروج پر ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ٹین ایج میں انسان کو سیکشول فیلنگ زیادہ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی خدشہ ہوتا ہے، ہائی چانسز. لیکن اگر اس عمر میں بلا تاخیر نکاح کر لیا جائے تو انسان یقیناً حرام کاری سے بچ جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے شادی کو نصف ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو لٹکا دیا جائے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے. نمبر 2 شادی جو ہے نا یہ محبت و محبت اور سکون و راحت کا اہم ذریعہ ہے، اور اس سے جو نوجوان ہے یعنی اس میں مرد و زن کو جب شادی کرنے سے جو لذت و سکون و فرحت و سرور حاصل ہوتا ہے نا وہ ڈھلتی جوانی میں نہیں ہو پاتا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جتنے اب میمز بن رہے ہیں، یہاں پر جو ریلز بن رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز بن رہے ہیں، چاہے وہ مذاق کیا ویڈیو ہو یا کچھ اور ہو، آپ اگر اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے نا وہاں پر دیکھیں گے کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کس چیز کو؟ شادی کو. انہیں کہا جاتا ہے ارے شادی کر کے پھنس گیا، شادی مت کرو، اسے تو ایسے ہی بلبل کی طرح جس شاخ پر چاہو تو اس شاخ پر بیٹھنا اگر چاہو گے تو بہتر رہے گا، لیکن شادی جب سے کر گیا تب سے تو مصیبت ہے، تب سے تو یہ کھٹ پٹ ہے. اس قسم کے ساری چیزیں ہیں نا، انسان پھر سوچنے پڑ جاتا ہے کہ واقعی میں شادی کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ عز و جل نے بھی خود قرآن و سنت میں یہ بات فرمائی ہے کہ نکاح جو ہے، شادی جو ہے، یہ لذت، سکون، فرحت اور سرور حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور ویسے بھی تاخیر سے شادی کرنے سے اس نعمت کے حصول کا جو ہے نا دورانیہ اتنا کم ہو جاتا ہے جتنی کہ تاخیر کی جائے. یعنی اب لیٹ میرج کرنے سے پھر کیا مقصد ہے؟ تب تک تو انسان کو پھر وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو ایسے ہی ہے، کوئی اگر دعوت کھا کر نکلا، اس کو کہا جائے لو جی چائے پیو، وہ کہا بھائی یار مجھے پیٹ بھر کے مجھے کچھ نہیں کھانا بھی. لیکن جس کو بھوک ہے اگر اس کو نہیں دیا جائے تو پھر وہ چوری بھی کرتا ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوئے 2 نکات. تیسرا نکات اس حوالے سے ہے کہ بلوغت کے بعد جتنی جلدی بچوں کی شادی کر دی جائے اتنا ہی جو ہے نا فضول مشاغل، اخلاقی بے روی اور غلط عادتوں سے انسان کا بچاؤ ہو جائے گا، اور شادی کی وجہ سے انہیں جلد ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا، جن سے عہد برد آنے کے لیے وہ اپنا مستقبل صحیح سمت استوار کر لیں گے، وہ اپنا ایک رخ دیں گے. اب کوئی کہتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی شادی 20s میں کر دی تو ابھی تو یہ چھوٹے بچے یہ کیسے سنبھال پائیں گے؟ ارے جیسے آپ نے سنبھالا تھا ویسے بھی انسان پوری زندگی میں سیکھتا اور سیکھتی ہی ہے. اور میں اپنی اس میں جو ہے میرا جو ماننا ہے یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے نا اگر وہ 20 سال کی ہے اس کو رشتہ سنبھالنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا ذہن دیا ہوتا ہے، اتنی اچھی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ جتنا ایک 30 برس کے مرد میں ہوتا ہے. اگر یہاں سے 30 برس کا مرد ہے اس کا دماغ ان معاملات میں 20 کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے ایک عورت کو جب بھی وہ اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرے وہ اپنی عمر کے لڑکے یعنی مرد کے ساتھ شادی نہ کرے، وہ کم سے کم اسے 7، 8، 9 سال بڑا ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک جو ہے بڑا جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور ان کے ذہن کی جو صلاحیت ہے نا وہ ملتی جلتی ہے. ہاں مرد کو جو ہے باہر کے معاملات میں بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک گھر سنبھالنا، معاملات کو سنبھالنا، رشتوں کی باریک بینی اور ان کی نزاکتوں کو سمجھنا ہے نا وہ مرد میں کم ہی ہوتی ہے صلاحیت. اسی لیے جب دیکھیں گے اگر چھوٹی عورت بھی ہو نا وہ اپنے گھر کو اپنے سب کو اچھے سے سنبھالتی ہے ماشاءاللہ. اسی لیے عورت جو ہے اگر وہ 20، 22، 23 سال کی ہے شادی کر لے، مرد اگر 30 سے پلس بھی ہو نو پرابلم. اچھا یہ ہو گئی 3 نکات. چوتھا نقطہ اس حوالے سے جو ہے عمر کے حساب سے میں کہوں گا کہ طبی طور پر یعنی فرام دا میڈیکل پرسپیکٹیو یہ بات متحقق ہے، یعنی واضح ہے، کلیئر ہے کہ زیادہ تاخیر سے شادی کرنا، تاخیر مطلب لیٹ میرج، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں. وہاں وہ یہ بات جو ہے ویری کلیئر ہے کہ تاخیر سے شادی کرنے کی وجہ سے انسان بہت سی نفسیاتی
تخیلاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیزی ہوتا ہے، سست ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ اعتماد کم ہوتا ہے، کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے۔ یہ عوارض شادی کی وجہ سے لاحق نہیں ہوتے بلکہ اسے تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جو شادی کی راہ میں جو ہے نا روا رکھی گئی تھی، لیکن اگر شادی کر لی جائے تو ایسے بہت سے عوارض جو ہیں وہ امراض بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر عنفان شباب ہی میں شادی کر لی جائے، یعنی جو چڑھتی ہوئی جوانی جس کو ہم بولتے ہیں، تو اگر اس میں شادی کر لی جائے تو ایسے عوارض لاحق ہی نہیں ہوتے۔ پانچواں نقطہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، یعنی عمر کے اعتبار سے جو نا ابھی بھی کہتے ہیں یہاں سے اچھا یہ بھی اب یہ پریشانی ہے کہ جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں نا، ایک تو ہو گیا جو بے دین ہوتے ہیں، ان کی تو خیر میں بات ہی نہیں کروں گا۔ مجھے گلا ان سے ہے جو خود کو دیندار کہتے ہیں، دیندار گردانتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے بہت پڑھا لکھا ہے، میں دین کو سمجھنے والا یا والی ہوں۔ ان کو بھی جب کہا جاتا ہے شادی کے لیے، وہ کہتے ہیں ابھی کیا ہوا، ابھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ پھر کب سوچو گی؟ 40 کے بعد۔ تو جلدی شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید انسان کو بڑھاپے میں جوان اولاد کا سہارا مل جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں انجوائے کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف، یا مرد کہتا ہے کہ میں اپنی لائف کو جو ہے نا انجوائے کرنا، پھر دیکھتے ہیں شادی۔ لیکن وہ الٹا سوچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مان لے، اگر کوئی شخص مرد یا عورت اگر وہ 40 برس کی عمر میں شادی کرتے ہیں، ٹھیک، جب ان کو اولاد ہوگی تو اس کا مطلب ہے جب ان کی اولاد 30 برس کی ہوگی تو ان کی عمر تو اگر ہوگی اتنی تو پھر 70 سال کے ہوں گے اس وقت، اگر اتنی عمر ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی وہ ابھی وہ یعنی سیٹل بھی نہیں ہوں گے، ابھی وہ جوان بھی نہیں ہوں گے، تو ان کو بڑھاپے تک کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے شادی کر لی 20s میں، تو جب یہ 40s کے ہو جائیں گے نا، ان کا بیٹا یا بیٹی جو ہے شادی کے لائق ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے، پھر وہ اپنی جوانی کو آرام سے 40 کے بعد اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اصل زندگی جو ہے نا وہ 40 کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، یہ بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پر ایک سوال، بہت ہی عام سا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ سوال کا جواب وہ دے جو اکثر انمیوٹ نہیں کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پہلے سے ہی جن کو عرب میں صادق اور امین کہا جاتا تھا، انہیں جب سب لوگ بہت ہی سچا مانتے تھے، ان کو کس عمر میں نبوت عطا کی گئی؟ کون بتائے گا؟ پکا 40 سال۔ اور 40 سال میں جب ان کو نبوت عطا کی گئی، ان کی کتنی اہلیہ تھی؟ ویری گڈ۔ اب مجھے بتائیں، جب انہوں نے مزید نکاح کیے، مزید شادیاں کی، دوسری تیسری چوتھی اور جب تک 11 تک، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی جو عمر مبارک اس وقت تھی وہ 52 سے زیادہ تھی، مور دین 52 53 54۔ دیٹ مینز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں جب انہیں شادی کی، یہ انہوں نے آپ کے لیے اور میرے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ اس عمر میں سے ہی جو ہے انسان ایک قابل ایک مرد ہوتا ہے، ایک شیر کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس وقت بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے کیوں بولا؟ اصل میں یہ بولا تھا کہ اللہ تعالی اگر چاہتے تو وہ ان کو نبوت کب عطا کرتے؟ 20 اور 30 سال کی عمر میں۔ لیکن اصل میں انسان کا جو مینٹل سٹیٹ ہوتا ہے نا، وہ اچھے سے جب سب چیزیں اس کو دنیا کے جب ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے نا، وہ 40 سال کی عمر میں وہ ایک برابر ایک میچور انسان بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اچھے فیصلے لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیکن وہ شادی نہ کرے۔ اب اگر ان کی زندگی مبارک کو دیکھے، انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی جوانی میں ہی شادی کی ہے نا، 20s میں ہی شادی کی ہے، اس کے بعد پھر انہیں باقی لیکن اس وقت تک وہ نبی نہیں تھے، نہ رسول تھے، صرف عام بندے تھے۔ تو 40 سال کے بعد اگر انسان ایک مکمل انسان بن جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 40 کا ہو گیا، اب تو یہ بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا انسان تب ہوتا ہے جب انسان 60 میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس 63 برس۔ جی، بہرحال
تو اس میں جو یعنی اس کا مطلب آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی شخص اب اپنی زندگی کو واقعی میں انجوائے کرنا چاہتا یا چاہتی ہے، ان کو 20s میں شادی کرنا چاہیے. معاشرے کو گولی مارے، معاشرے کو کون کیا بولتا ہے، قبیلے والے کیا بولتے ہیں، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے جو میں قدم اٹھا رہا یا رہی ہوں، مجھے یہ جو میں قدم اٹھا رہا کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو اٹھاؤ، نو پرابلم، دنیا والے کیا بولتے ہیں. اگر صحیح نہیں ہے، اگر پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، آپ پھر بھی گناہ گار ہوئے اور آپ پھر بھی نقصان میں ہیں. ہمیں معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم معاشرے کو جو ہے خوش نہیں کر سکتے ہیں، ہم سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. اگر خوش کرنا ہے تو اس رب کو خوش کرو جس رب نے ہم کو یہ زندگی عطا کی ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چھٹا اس میں جو نقطہ تھا اس حوالے سے عمر کے اعتبار سے، تو میں نے کہا تھا کہ تاخیر سے شادی کرنے کی وجہ سے جو تولیدی جرثوم جو ہے نا، جرثومیں یعنی جو کروموزومز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جو کہ آج کل لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے. آج کل عام طور آپ دیکھیں گے خواتین میں PCODs پایا جاتا ہے، مرد میں بھی جو ہے کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور زیادہ اس سے جو ہے جنک فوڈز لوگ کھاتے ہیں، اور یہی برگر، کولا، کولڈ ڈرنک، چپس جیسے ہی جو پیکڈ آئٹمز وغیرہ کھاتے ہیں، تو یہ سب اس کے جو ہے اچھے خاصی بیماریوں کا یہ مشرن ہے. اسی سے سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اگر کھانا ہے تو گھر کا کھانا کھاؤ، صاف پاک بھی ہے اور اس میں طاقت بھی، اور ہیلدی فوڈ کھائیں آپ. بہرحال تو بڑی عمر کی عورتوں کے جو بیضے ہوتے ہیں، جو ایگز ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے تاخیر سے شادی کرنے والوں کے ہاں تو بہت ہی ایک پرابلم آج کل بن گئی ہے کہ ان کو بچہ نہیں ہوتا ہے. اور آج کل پھر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ IVF کی اور. اب IVF میں 4 چیزیں ہوتی ہے، جس میں سے 3 حرام ہے، 1 جائز ہے، اور اس کی بھی بہت ہی کم پاسبلٹی ہے. مجبوری کیا ہے آپ کو وہاں تک ڈگریاں کرنا اور اتنا خواہ انتظار کرنا جب تک کہ آپ کی اصل جو ضرورت تھی وہ، یعنی یہ سب بڑوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور چھوٹوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا کیا معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا 3 چیزیں، اور جو چوتھا میں نے اس میں بتایا ہے وہ ہے وسائل اور اخراجات. اور یہ بہت ہی اہم اس میں معاملہ ہے، کیونکہ اب جتنے بھی میری باتوں سے ابھی تک متفق ہو گئے ہوں گے وہ سوچیں گے ہاں جی سر آپ نے تو بات صحیح کہی، لیکن کیا کرے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک حدیث لکھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ شادی میں سے اس لیے یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی جو شادی کو اس لیے ڈیلے کرتے ہیں، اس میں تاخیر کر دیتے ہیں کہ شادی کے مطلوبہ جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے سامان اکٹھا ہی نہیں کر دیا. اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنا. یہاں ایک مصیبت ہے. ہمارے یہاں ایک بار کام کرنے والا تھا، ایک وہ بہار کا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ اتنا پیسہ کماتے ہو لیکن آپ خود کو تو کچھ چپل بھی نہیں اچھی لاتی، کیا کرتے کیا ہو ان پیسوں کا؟ اور اس نے آہ بھر کر پہلے مسکرا دیا. پھر اس نے کہا کہ ہمیں تو جو ہے نا دہیج کی تیاری کرنی پڑتی ہے. میں نے کہا تم تو مسلمان ہو. اس نے کہا تو کیا ہوا، ہمارے UP بہار میں تو یہی سب کچھ چلتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ چونکہ جیسے ہندو لوگ جو ہے دہیج کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے، یہاں پر بھی ہوتا ہے. اب آج کل تو ماڈرن بکھاری آ گئے نا. ایک تو ہو گیا آپ بازار میں جائیں گے، آپ کو کوئی کہے اللہ کے نام پر کچھ دے دے، پھٹے پرانے کپڑے لے کر، وہ تو اس کو تو بکھاری ہم کہتے ہی ہے. لیکن آپ کو ماڈرن اور کوٹ اور سوٹ پینٹ وغیرہ جو ہے وہ لگاتے ہوئے آپ کو بکھاری نظر آئیں گے. کیا کہیں گے؟ وہ کہ دیکھیے ہمیں تو دہیج وہیج تو نہیں لے، لیکن چونکہ دیکھیے میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، آپ کی بیٹی کو جو ہے شوق ہوگا اچھا گھر ہونا چاہیے اس کو. وہ اس کے لڑکی کے والدین کہتے ہیں ہاں بیٹا ہم سمجھ گئے، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے ایک 2-3 BHQ جو ہے دے دیں گے گھر. وہ کہیں گے ہاں رہنا تو آپ کی بیٹی کو ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو اسکوٹر پہ یہاں وہاں جاتا ہوں، لیکن کڑی دھوپ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، آپ کی بیٹی کی توچا خراب ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم AC کار آپ کو دے دیں گے. کہ ہاں نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی بیٹی ہی یہاں وہاں گھومے گی، ہے نا. اسی طرح سے وہ اپنی بڑی لسٹ دیتا ہے، پھر کہتا ہے ہم تو دہیج کے خلاف ہے. اور تو کیا لے رہا ہے پھر، تو کیا بتا رہا ہے ان کو؟ ذلیل انسان، ماڈرن بکھاری، کیا بتا رہا ہے ان کو؟ ایک تو تم کو یہ اپنی بیٹی دے رہے اور تو ان کو لسٹ بتا رہا ہے. پھر تو الگ انتظام ہے. اگر کسی نے انجینئرنگ کی ہے، کسی نے جو ہے لٹریچر پڑھا ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جتنا روپیہ اس کو لگا ہے وہ اتنا رقم جو ہے وصول کرتا ہے. کن سے؟ لڑکی والوں سے. لیکن یہاں ہمارے یہاں اور ایک مصیبت ہے. لڑکے والے تو بیچارے بہت سالوں سے جو ہے ہمارے
ہماری بدولت اللہ کے فضل کے بعد سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ پلہ جاڑ بیچارہ, وہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ یار اپنی بیٹی کو تیار رکھو, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن یہاں سے لڑکی والے نہیں ہوتے تیار. وہ کہتے تمہیں کیا دیا آپ نے, ہم اپنی لڑکی, تم ہو کون, تجھی پیٹھ زیٹھا تو تلچی چھوٹا, تم نے اپنی داڑھی کو لمبا کر دیا, پجانے کو اپنے پجامے کو ٹکنے سے اوپر کر دے, تو اس بنا پر تم کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے اور ہاتھ دے دے. تو کرتا کیا ہے, تیرے کو گاڑی کون سی ہے؟ جب تک پھر انسان کو اسکارپیو اور کریٹا نہ ہو تو اس کو تو پوچھتے نہیں ہے. اگر مکان بیچارے کو جو ہے ایک منزلہ ہو تو کہیں گے اچھا, ہنستے ہیں, اچھا تم اس میں رکھو گے ہماری بیٹی کو, ارے اس کو تو ناز و نخری کی عادت ہے. اور تمہاری اسپیل لا حول ولا قوت, دل جلتا ہے میرا کہ کہتے ہیں کہ مطلب جب لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں تو اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے. اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی تو نماز پڑھتے ہو. کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ کبھی کوئی مطلب حرام کاری تو نہیں کرتے, جوا تو نہیں کھیلتے ہو, یعنی کوئی سگریٹ تو نہیں پیتے ہو, آپ کو کوئی یعنی اس طرح ڈرگس وغیرہ, یعنی کچھ بھی نہیں, ادب اخلاق کردار کچھ بھی نہیں. وہاں سے پوچھتے ہیں آپ کی نوکری سرکاری ہے نا, پرماننٹ ہو کہ ٹیمپریری ہو, ہاں ڈیلی ویج ہو, سیلری کتنی مل جاتی ہے. نہیں آپ دیکھیے نا آج کل کے معاشرے میں جو ہے نا مہنگائی ہے, یہ ہے جی وہ ہے جی. اچھا اب یہاں ایک اور مصیبت ہے, سیلری کے علاوہ پیٹ میں کو تو اچھی طرح اس کے علاوہ کچھ مل جاتا ہے, اس کے علاوہ ہاں جو ایکسٹرا جو ملتا ہے وہ ملتا ہے. اچھا اس کے بعد بولتا ہے کہ اس کے بعد ہماری بیٹی کو کہاں لے جاؤ گے آپ, گھومنے کہاں لے جاؤ گے. یعنی اتنی بڑی چیزیں, یعنی سب چیزیں بولی جاتی ہیں کہ پھر شادی بیاہ کی تمام رسومات کو پورا کرنا, شادی سے ہفتوں پہلے ہی چراغاں اور خوشی کی محفلیں سجائی جاتی ہے, دور و نزدیک کے تمام عزیز و اقارب اور دوست و احباب کی فوج ظفر موج کو اہل عیال سمیت شرکت کی دعوت دینا, بارات اور ولیمے میں سینکڑوں اور لوگوں کو مدعو کرنا, اور جیسے پتہ نہیں کوئی ہنگامہ ہو گیا, پر تکلف اور رنگا رنگی کھانوں سے مہمانوں کی ضیافت کرنا, لڑکی والوں کو شادی کے موقع پر بہترین وری بھیجنی ہے. اچھا یہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ رسمیں ہوتی ہے. لڑکی کے تمام گھر والوں کو بھی تحائف و عطیہ سے نوازنا. ارے ٹھیک ہے, اگر کوئی لڑکی بیچاری کوئی محبت نہ اگر بیچاری کچھ لاتی بھی ہے, مثلا لانا تو نہیں ہے, اگر مثلا وہ لاتی ہے کسی کو جان نماز, کوئی ٹوپی کوئی وغیرہ, پھر اس کی ننند جو ہوتی ہے ان کو الگ سونے کا چاہیے, اس کی ساس کو الگ, خاشقاٹ تلک رائے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ. تو اسی طرح لڑکی والوں کو اپنے مطلوبہ اخراجات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے لیے بھاری بھرکم جہیز تیار کرنا ہے نا, جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ پھر جی آواز صاف نہیں آتی ہے, میں نے تو کلی کر لی تھی لیکن پتہ نہیں صاف کیوں نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ابھی سخت باتیں چل رہی ہے. اب میں نے بینڈ چینج کر دیا. خیر, تو میں کہہ رہا تھا کہ یعنی اب جب ہم کسی کو لڑکی آپ کی لڑکی جوان ہو گئی, پہلے تو میں صاف کہوں گا اس میں, پہلے تو برا ہی لگتا ہے کسی کو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کی لڑکی جو ہے بالغ ہو گئی, شادی کو کیوں نہیں, وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو ہماری بیٹی بڑی لگتی ہے, ارے تمہارا منہ پھٹے منہ تیرا, یہ تو کل کی بچی ہے, یہ تو بس لمبی ہو گئی ہے, ورنہ یہ چھوٹی بچی ہے, اس کو تو ابھی سوچا بھی نہیں شادی کے لیے. وہ بیچارہ سوچتا ہے لال پہ میں نے بولا ہی کیوں, مطلب سمپل اس نے کہا تھا بھائی بیٹی یا بیٹا جوان ہو گیا, اس کی شادی کا کوئی سوچا ہے. اب اگر اس کے پھر کہا جائے, اگر وہ بیچارے ہاں جوان تو ہو گئے لیکن کیا کرے, 10 چیزیں لانی ہوتی ہیں, تیاریاں ہوتی ہیں, ٹرنک نہیں لایا ہم نے, سونا نہیں لایا, تانبا نہیں لایا, اور پھر مردن نہیں لایا, کپڑے نہیں لائے, یہ نہیں لایا, وہ یعنی بہت بندہ ناچیز نے آج تک سینکڑوں نکاح پڑے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال ہی میں نے اکتوبر کے مہینے میں ایک شادی یعنی میں نے نکاح پڑھا وہاں پر, مجھے بالکل پتہ نہیں تھا, بعد میں مجھے معلوم پڑا کہ کیا مسئلہ ہے. وہ اپنے ہی تھے, یعنی میرے پاس نماز پڑھتے تھے, وہ اس کے بھائی نے مجھے کہا, جو دلہن تھی, کہا کہ مجھے اس شادی میں 35 لاکھ روپے خرچ ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس شادی کو کتنا وقت نکلا؟ 23 days اونلی. طلاق بھی پھر میرے سے وہ کروانا چاہتے. میں نے کہا یار مجھے بخشو. یعنی آج کل رشتہ جو ہوتا ہے نا, وہ صرف اور صرف 98% صرف مال کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ تو زبان پر ہمارے جملے ہیں صرف, ارے دین چاہیے, ارے اخلاق چاہیے, شریف ہونا چاہیے, ایک کچھ بکواس سارے ڈھکوسلے ہیں. روح افزا کی بوتل میں شراب ڈال کر پیتے ہیں سب لوگ, الا من رحم ربی. ہاں لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ
الا من رحم اللہ، اللہ کے ایکسیپشنز آر دیر، لیکن وہ ایکسیپشنز، وہ استثنائی معاملات بہت کم ہے، 2-3% ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں وہ. تو اس میں بہت ساری چیزیں مطلب معاملہ ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے. بیچارہ اگر لڑکا، اب بہرحال اس میں نقصان تو بیچارے لڑکے والوں کا ہی ہوتا ہے، لڑکی والوں کا پھر بھی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پھر جمع کر کے تھک جاتے ہیں. یہاں پر آپ نے سنا ہی ہوگا پچھلے سال وہ نیوز آئی تھی، وہ راجوری کی ایک خاتون تھی، اس نے 32 نکاح کیے تھے، بس 32 نکاح، 32 شادیاں اس نے کی تھی، بس ہوگی شاید اس کو غربت جمع کر رہی تھی. تو یہ سارے جو اخراجات ہیں اس میں اکثر و بیشتر چیزوں کی جو ہے نا اس کے آگے جو ہے مزید غیر مناسب فہرست ہوتی ہے. پھر مثلا بارات ولیمہ کے کھانوں کی لمبی چوڑی، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیوں ایسا پہلے سے ہی بلانا ہے، پھر اس لیے تیار، پھر منگنیاں ہوتی ہے، پھر ہوٹل بک کرنا ہے، اسی طرح سے جو ہے بہت ساری الغرض. یعنی ان اخراجات کو جتنا بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر ایک علاقے سے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقوں میں کیا کیا ہوتا ہے. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کا واقعہ ہی کافی ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اکیلے ہی نبی اکرم علیہ السلام سے آپ کی لختی جگر حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے، لیکن شرم و حیا اور حضور کی شان و عظمت کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی. یہاں پر میں ایک آسان سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، وہ کیا لگتے تھے پیغمبر کریم علیہ السلام کے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی شامر آپ نہ بولے، اور کوئی بتائے گا؟ آفرین آپ کو معلوم ہے؟ آپ ذرا انمیوٹ کر دیں. میں نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا لگتے تھے سیدنا علی؟ ایک منٹ ایسے نہ بولے، جو ہاتھ اٹھائے گا میں اسی کو بولوں گا، ایسے انمیوٹ کر کے نہ بولے. جی بتائیں آفرین جی. مطلب ان کے بیٹی کے ہسبینڈ تھے نا. اچھا، مطلب میں ابھی کہہ رہا ہوں ابھی. اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا صوبیہ خان آپ بتا. رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے. ہاں یعنی آفرین، سسٹر آفرین نے صحیح جواب بولا، لیکن یہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے. میں شادی سے پہلے پوچھ رہا تھا. تو پہلے وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی جس کو ہم کزن کہتے ہیں نا، چچا زاد بھائی، چچیرا بھائی. اچھا سسٹر صوبیہ، آپ نے جو لفظ بولا آپ دوبارہ سے اپنا جملہ دہرائیں گے آپ؟ وہ ان کے چاچا کے بیٹے. نہیں، جو آپ نے اس سے پہلے بولا وہ بولے. چچا آپ نے کہا رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ بولا نا؟ نہیں چاچا کے بیٹے تھے. وہی لیکن آپ نے جو لفظ بولا رسول اللہ بولا نا؟ جی رسول اللہ، لام پہ زبر کیوں ڈالی آپ نے؟ رسول اللہ کیوں بولا؟ یا اکثر آپ وہ کوئی یوتھ کلب تو نہیں سنتے؟ نہیں رسول اللہ نہیں کہنا ہوتا ہے، رسول اللہ لام پہ پیش ہے. لام پہ زبر اور زیر تب آئے گی جب اس سے پہلے کچھ ہوگا، یہ گرامیٹیکل رول ہوتا ہے. لیکن ڈیفالٹ میں ہی اس کا پیش ہے رسول اللہ. یہاں پر دیکھ لے، اسکرین پر دیکھ لے جہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا، یہاں رسول اللہ ہے نا، رسول اللہ. یہ دیکھیے میں نے ہائی لائٹ کیا، اسکرین پہ دیکھ لے، ہے نا رسول اللہ. یہ لام پہ زیر ہے، اس کی کوئی وجہ ہے گرامیٹک. لیکن آپ نے رسول اللہ بولا، رسول اللہ نہیں بولنا چاہیے، رسول اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، خیر. تو واپس آتے ہیں ہم کہ کا بول رہے تھے نا. جی کچھ ہے کس میں؟ یوتھ کلب. کیونکہ وہاں ایک دو ایسے ہیں، چونکہ وہ تو مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں نا ہے دین میں، وہ تو بس مشہور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی یہ ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو گرامر نہیں پتہ ہے. وہ بھی بولتے ہیں رسول اللہ. اسی لیے میں نے کہا کہیں یہ وہ وہاں تو نہیں سن رہے اور وہاں سے ہی کاپی کیا، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ گہرا علم نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان سے دور ہی رہنا چاہیے. خیر، لا الہ الا اللہ. میں کہہ رہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یعنی کزن پتر بوائے، تو کہا کہ علی جو ہے وہ پہلے گئے تھے خود، ان کو شرم و حیا آ گئی، ان کی شان و عظمت اور ان کو جو حیا آ گئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ وہ شرما گئے. کہا تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں
خاموش رہا. آپ نے پھر پوچھا کس مقصد کے لیے آنا ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے اور فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ, یعنی شاید تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے. اب دیکھیے یہاں پر سوال کیا ہو رہا ہے, مہر دینے کے لیے کچھ ہے. تو سیدنا علی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر پوائنٹ, اب دیکھیے مرد جو نکاح کرنے کے لیے نکلا ہے, شادی کرنے کے لیے نکلا اور رشتہ بھی گیا ہے مانگنے, لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے ہیرو ہے, ہمارے ماں باپ فدا ہو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ پر, اور ہماری جان بھی. ہمارے اصل ہیرو وہ ہے, ہمارے ہیرو وہ فلاں خان اور فلاں رائے نہیں ہے, فلاں سنگھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری لوہے کی زرہ کہاں ہے. تو سیدنا علی نے فرمائے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زرہ کی قیمت تو چند درہم بھی نہیں ہے, یعنی معمولی سی چیز ہے کوئی. آپ نے فرمایا کہ میں اس زرہ کے بدلے میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرتا ہوں, تم وہ زرہ فاطمہ کے حق کے مہر میں بیچ دے دو. یعنی زرہ کیا ہوتی ہے, ڈھال جس کو آپ کہتے ہیں, معمولی کچھ ہی درہم. تو چنانچہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی سے کر دیا. نہ وہاں پر بینڈ باجے ہو گئے, نہ بارات ہو گئی, نہ ہی بینڈ اور یعنی جو مالائیں پہنے گئی, نہ ہی دلہے کی چپل چوری کی گئی, نہ ہی ویڈیو شوٹنگ تھی. نہ یہ جو اتنے جی خرافات جو ہوتے ہیں جن میں لاکھوں نے کروڑوں روپے بھی آج خرچ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو روایت آپ کی اسکرین پر ہے, مجھے یہ زیادہ پسند ہے روایت, میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. آپ اسکرین پہ دیکھیں, یہ جو روایت ہے کہتے ہیں کہ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ, یعنی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں قال, ایک منٹ, کہتے ہیں قال جاءت امرأۃ, کہتے ہیں ایک خاتون آ گئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت, اور اس کے بعد وہ کہنے لگی, کیا کہا, یا رسول اللہ جئت احب لک نفسی. اب دیکھیے یہاں پر رسول اللہ آ گیا, ہاں اس کی بھی وجہ ہے, جب ہم گرامر پڑھیں گے تب ہم بتائیں گے. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں. یہ اس وقت یعنی کیا اس کو کہیں گے, میں اس کو ترجمہ کیا کروں, یہ بات سمجھتے ہو نا, گفٹ کرتی ہوں اپنے آپ کو میں, یعنی اف یو لائک می یو کین میری می, آئی لائک یو, آئی اڈور یو, میں آپ کو پسند کرتی ہوں, میں آپ کو اپنے آپ کو حبا کرتے ہیں, اپنے نفس کو. قال, صحابی جو اس کے راوی ہے وہ کہتے ہیں فنظر الیہا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت چہرہ, جب وہ یہاں پر یہ فیشن ہے نا, جو برقعے والیاں ہوتی ہے, جب وہ لڑکا دیکھنے جاتی ہے, ظاہر ہے لڑکا بھی لڑکی کو دیکھے گا, وہ اس وقت بالکل آنکھیں صرف کھلی رکھتی ہے, گلاؤز بھی پہنتی ہے. لڑکا کس کو دیکھ کر ہاں یا نہ کرے, نہیں میں پردے والی ہوں, ارے اس کے سامنے اس وقت پردہ نہیں کرنا ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فنظر, انہوں نے دیکھا اس کو, جب دیکھا فصعد النظر فیہا وصوبہ, تو اس کے بعد جب ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنی نگاہیں یعنی نیچی کر دی, پھر بس ایک نظر دیکھ لیا اس کو, اور اس کے بعد اس کی طرف واپس سے نہیں دیکھا اور خاموش بھی رہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ثم تعت رسول اللہ رأسہ فلما رأت المرأة انه لم یقض فیہا شیئا جلست. کہتا ہے کہ جب اس عورت نے دیکھ لیا کہ یار انہوں نے تو مجھے کوئی لفٹ نہیں دیا, شاید ان کو میں پسند نہیں آ گئی. اب انہیں اصرار بھی نہیں ایسے کیا جیسے نا آج کیا جاتا ہے کسی کو, اگر کوئی لڑکا بولے کہ مجھے نہیں آپ پسند نہیں آئی ہو تو اس کو کاٹ کھانے کو آئے, تو کیا ہو گیا, مجھ میں کیا کمی ہے, اپنے آپ کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں, تم تو دین بولتے ہو, ان میں کیا ہے, میں نے اتنا پارا حفظ کیا, میں نے تجوید بھی پڑھی ہے, یار پسند نہیں آ گئی. تو کہا کہ وہ اس کو لگ گیا کہ ان کو میں پسند نہیں آ گئی, تو ٹھیک ہے, جلست, خاموش سے بیٹھ گئی, جلست بیٹھ گئی چپ کر کے سے. اب جب وہاں پر بہت سارے لوگ بھی موجود تھے, انہوں نے کہا یار رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں آئی. فقام الرجل, بہت خوبصورت حدیث ہے, دیکھیے نا کیا اصل میں ہماری ٹیچنگز کیا ہے اور ہم نے کیا کر دیا, بربادی. یہ آخری حدیث میں اس پر اختتام کروں گا. فقام الرجل من اصحابہ, اب وہاں سے جو ان کے صحابہ میں سے بیٹھے تھے لوگ, ان میں سے ایک آدمی فقامہ, وہ اٹھ کھڑا ہوا, سٹینڈ ہو گیا, رجل بولتے ہیں مرد کو.
فقال اور اس نے کہا یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجت فزوجنیہا، اگر آپ کو ابھی حاج if you don't need to marry her then please میری اس سے شادی کر دیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس سے شادی کرنا، یعنی you have rejected her now، تو اب اگر ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا تو اس کا مطلب ہے تیری نظر اس پر تھی، بڑا ہی تو یہ چھپا رستم نکلا، ایسے بولتے ہیں ہم۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے، تو اس کو تانک رہا تھا، پھر ایسا نہیں کچھ بولا، ان کے یہاں پازیٹیو تھنکنگ ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہی سمپل سوال پوچھا، وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، یعنی if you want to marry her، اگر تمہیں پسند آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ تیرے پاس ہے کچھ اس کو دینے کے لیے۔ یہ نہیں کہا جیسے آج کل کے بڑے کہتے ہیں ارے یہی دن دیکھنا تھا، یہی پڑھایا تم کو، لکھایا، یہی تربیت کی، ناک کٹا دی میری، تو یہ اس کا ایسا نہیں۔ اب دیکھیے اس نے کیا کہا، شادی کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن کالا لا واللہ یا رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس رب کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں اس کو دینے کے لیے۔ آج کیا بولتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم شادی کریں گے نا تو ہم 7 دنوں کے بعد نا عمرہ ٹرپ پہ جائیں گے، ان کو یہ اصل میں دکھانا ہوتا ہے کہ پھر جب میں احرام وہ مرد پہنے گا اور یہ جو ہے کعبہ کے سامنے جب فوٹو لے گے تو پروفائل فوٹو کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے۔ آج کل وہ ایک اور فیشن بن گیا۔ ایک اور بات ہے کہ کسی کو دل سے چاہت ہو تو کہا فقال اذهب، کہا کہ جا الی اہلک، جا تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، اپنے گھر جا، فانظر، پس وہاں دیکھ، سرچ، هل تجد شیئا، کہیں کچھ مل جائے تمہیں گھر پہ جو اس کو دے سکتا ہے مہر میں۔ اب گھر پہ کیا ہوگا، ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، مطلب گھر پہ تو کیا ہوتا ہے، برتن ہوتے ہیں نا۔ تو فذهب، کہتے وہ گیا، ثم رجع، جب واپس آیا، فقال، تو کہا لا واللہ ما وجدت شیئا۔ یہ جملہ بھی دیکھو نا کیسا ہے، یعنی کتنی سنسیریٹی، کتنی ٹرانسپیرنسی اور کتنا ٹروتھفلنس وہاں ان میں ہوتا تھا۔ کہا لا واللہ ما وجدت شیئا، میں نے اپنے گھر پہ ایسا کچھ بھی نہیں پایا اس کو دینے کے لیے۔ یہاں سونے چاندی کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں کہ کچھ یعنی معمولی سی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس پر کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ولو خاتما من حدید، میری بہنوں ذرا اس جملے کو دیکھو، اگر واقعی میں اللہ سے ڈرتے ہو نا تو دیکھو ہمارا دین کیا ہے اور ہمارے صحابہ کیسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ جا تو دیکھ، اگر وہاں پر تمہیں انگوٹھی ملے، خاتم بولتے ہیں انگوٹھی کو، حدید بولتے ہیں لوہے کو، لوہے کی انگوٹھی، ذرا آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے اگر کوئی کہے گا آپ کو کہ میں آپ کو لوہے کی انگوٹھی دیتا ہوں، شادی کرو گے اس سے؟ آپ کو کہ جا دفعہ، آپ تم سے تو میں سونے کی انگوٹھی لے کر بھی شادی نہ کروں۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو ٹھیک ہے، یعنی ایون دیٹ از انف۔ اب دیکھیے وہ دوبارہ گیا، فذهب، وہ دوبارہ، ثم رجع، جب وہ وہاں گیا نا فقال اللہ واللہ یا رسول اللہ، مطلب اتنا غریب ہے اس کے گھر پہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ ولا خاتم من حدید، مجھے تو گھر پہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب بیچارہ وہ کہنا کہ ولیکن، ہاں البتہ ہے، بٹ ہاذا ازاری، یہ میرا ازار ہے، ٹراؤزرز۔ وہاں کے اس وقت جو ازار ہوتا تھا نا وہ آج کل کی طرح سلا ہوا نہیں ہوتا تھا، جیسے آج پینٹ پاجامہ پینٹلون ہم پہنتے ہیں۔ وہاں پر 2 چادریں ہوتی تھی، ایک اوپر والے حصے کو انسان پہنتا تھا چادر، دوسرا حصہ انسان نیچے والے حصے کو پہنتا تھا، اس کو ازار کہتے تھے، جس کو ہم آج کل کشمیر میں یزارہ بولتے ہیں۔ کین یو امیجن؟ فقال، اب یہ جو ہے نا یہ باتیں، یہ واللہ دل دکھتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہمارے یا تو مساجد میں محدود ہو گئی ہیں، کتابوں میں محدود ہو گئی ہے، ہماری اپنی عملی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چاہے پھر وہ بیٹی یا بیٹی والا کتنا ہی اپنے آپ کو دیندار نہ کہے، لیکن اس کی بھی لالچ ہوتی ہے۔ بہرحال کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اب یہاں پر دیکھیے جب اس نے اظہار کی پیشکش کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تصنع بإزارک، ارے اس کا کیا تیرے اظہار کا کیا کیا جائے، ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء، اگر تو یہ یعنی اگر تو پہن لیا تو اس کو تو کچھ نہیں آئے گا، وَإِن لَبِسَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، اگر اس نے پہن لیا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب اگر 2 ٹکڑے کریں گے تو کسی کو نہیں آئے گا۔ اب وہ بیچارہ مرد جو ہے نا اب مطلب مایوس ہو گیا وہ، فَجَلَسَ رَجُلٌ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ،
اب وہ بیچارہ بیٹھ گیا، اب مجلس میں بیٹھ گیا، جب تک کہ پھر مجلس میں پھر وہ تھوڑا نا کچھ وقفہ ہو گیا. قام فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیًا فامر به فدعي فلما جاء. اب جب کچھ دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی یہ پیش کر رہا تھا وہ آدمی کہاں گیا. اب پوچھا، اس کے بارے پوچھا، تو پھر جب وہ کھڑا ہو گیا اب اس سے سوال کیا. اب دیکھیے کیا ہے، اب یہاں پر یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب تو نہیں ہے کہ ہم کیوں مانیں. یہ وہ ذات، وہ شخصیت ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے اسے فرمایا، یہ میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے، ماذا معک من القرآن، تمہیں قرآن کا کتنا حصہ تمہارے پاس ہے، مطلب تمہیں قرآن کتنا یاد ہے زبانی. قال، اب جب اس نے سنا تو کہا معی سورۃ کذا و سورۃ کذا وعددها. اب وہ بیچارہ کہنے لگا کہ مجھے تو وہ سورہ یاد ہے اور اس کا اتنا حصہ یاد ہے، اتنا یاد ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مجھے یہ چیز ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. لیکن اب انہیں کنفرم کیا، کہا تقرؤہن عن ظہر قلبک، یعنی کیا تمہیں واقعی میں دل میں ہے نا، زبانی ہے نا یاد. قال نعم، کہا ہاں جی بالکل، آئی ڈو ریمبر، مجھے لرن کیا ہے، زبانی کیا ہے. اب دیکھیے جواب کیا ہے. قال، یہ کون کہہ رہا ہے، ریڈ کلر دیکھیے. کہا اذهب، جا، فقد ملکتکها بما معک من القرآن، جا میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا، یعنی اب تو اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس بنا پر جتنا قرآن تمہیں زبانی یاد ہے. یہ حدیث کہاں ہے، اس کو لکھ لے. یہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے، کتاب نمبر 67، حدیث نمبر 5087 5087. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ہے کتاب النکاح اور حدیث نمبر 1425. تو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس وسائل و اخراجات کم ہے، اس کے پاس جو بھی ہے، اگر اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق ہے، شرافت ہے، خوددار ہے، بد اخلاق نہیں ہے، تو اس سے شادی کر لو، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ عز و جل ہے. صحیح، یہ اس سے نہیں ہوتا ہے کہ کس کا فیوچر سیکیور ہے، کس کو کیا پتہ ہے. آج اگر کوئی 50,000 روپے کماتا ہے، کیا پتہ ہے اللہ اس کو کوئی ایسا حادثہ اس کی زندگی میں رونما ہو جائے اور کل کو پھر وہ 50,000 کیا 50 روپے 90 کما سکے. صحیح، کیا پتہ ہے آج یہ بیچارہ صرف 10,000 روپے کما رہا ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر اس طرح وسعت کرے اور بلند کرے، اب یہ 10,000 کے بجائے اب کتنا 60,000 کمائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے. اور یہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ نے وعدہ بھی کر رکھا ہے. تو یہ انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ شادی میں جتنے بھی ہم نے رکاوٹوں کا تذکرہ کیا، جیسے کہ تعلیم کی رکاوٹ ہے، شرم و حیا کی رکاوٹ ہے، عمر کی رکاوٹ ہے، وسائل و اخراجات کی رکاوٹ ہے، یہ 4 پوائنٹ جو میں نے آج بولے، تو ان چیزوں کو رہنے دے. اللہ پر توکل کر کے جب بھی اچھا رشتہ ہو، اگر ایک خاتون بھی کسی مرد کو یہی سے پیغام نکاح بھیجتی ہے، نو پرابلم. اگر کوئی مرد بھیجتا ہے تو اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. خواہ مخواہ کی جو ہے کوئی گژھِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ، خواہ مخواہ کی جو پریشانیاں ہیں اور خواہ مخواہ کی جو ہے بلا وجہ اس کو جو رد نہیں کرنا چاہیے. انسان نکاح کر کے واقعی میں سکون اور عزت اور فرحت و مسرت جو ہے حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو بھی بے نکاح ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکاح کا سبب پیدا کرے، اور جن کا ہو گیا ہے ان کو برکت عطا کرے، اور جن کے اولاد بھی ہے ان کو راہ راست پہ رکھے، ہدایت پر رکھے. جن کے اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان، قرار، عزت اور علم اور عمل صالحات کے ساتھ ساتھ ایمان اور خدا ترسی کا جذبہ بھی ہمارے دل میں پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.